the relevancy of what Marx said back then 1848 میں جو کمیونسٹ مینیفیسٹو. لیکن کمیونسٹ مینیفیسٹو کے آئیڈیاز آپ کو سارے مارکس کے جو ہے نا تصنیفات میں مل جائیں گی. تو یہ صرف کمیونسٹ مینیفیسٹو کی طرف میں آ رہا ہوں, لیکن اس کو صرف لمٹ نہ کریں. لیکن دوسرا اس سے بھی بڑا امپورٹنٹ جو تحفہ ہے وہ میتھڈ کا ہے, جو مارکس نے ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم یا اس کو سائنٹیفک بھی کہہ سکتے ہیں, اپروچ ٹورڈز ہسٹری بھی کہہ سکتے ہیں. یہ اگرچہ ایکسکلوسیولی مارکس سے نہیں تعبیر کیا جا سکتا, اس کے اوپر تو بڑی ڈیبیٹس ہیں, اور وہ گریک سویلائزیشن ارسٹوٹل پلیٹو اور اس سے ملتی ملتی ہیگل تک پہنچتی ہیں. لیکن آئی نو یو بی لیسٹ انٹرسٹڈ ان ٹو دیٹ. ہمیں دیکھنا ہے کہ جو ریلیونسی ہے اور میتھڈ ہے وہ آج ہمیں کون سا ایڈوانٹیج دے سکتی ہے, بجائے یہ کہ ہم اس کو پڑھیں ہسٹوریکلی اور ادھر ہی کھول جائیں اور مارکس کو سلام کریں اور رات کو سو جائیں. نہیں, ہمیں دیکھنا ہے کہ مارکس نے جو ان دنوں بات کی وہ ریلیونٹ کیوں ہے, اور اس کا جو ہسٹوریکل میٹیریلزم کا جو میتھڈ ہے اس کو ہم کیسے اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں, تاکہ وہ چیز سیکھیں جو مارکس کے ڈاکومنٹ سے بیونڈ ہے یا ہمیں بیونڈ لے کے جائے. تو ایک تو کمیونسٹ مینیفیسٹو جو ہے اس کی ریلیونسی یہ ہے کہ وہ ایک کتاب نہیں ہے, وہ ایک ایونٹ ہے جو ہسٹوریکل کنٹینیوٹی کو پنکچر کرتی ہے. کہنے کو تو وہ ڈاکومنٹ 100 صفحے کا ڈاکومنٹ ہے, مارکس نے 3 اور اینگل نے 3 ہفتے میں لکھا, دونوں نے مشترکہ. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد دنیا کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس نے ہمیں شعوری طور پہ ہمارے ساتھ کیا کیا؟ صرف میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کنٹینیوٹی کو جو ہسٹوریکلی رہی تھی اور مارکس اس ایونٹ کو پنکچر کرنے کے نتیجے میں جو شعور اس کے بعد بڑھا, اس نے دنیا کو وہ شعور دیا یا دنیا کو وہ رہنے نہیں دیا جو کہ اس سے پہلے تھی. اور اس میں جتنے لوگ اٹھے ریولوشنز کے لیے, چینج کے لیے, زندگیوں کو بدلنے کے لیے, اور پھر اس کے خلاف بورژوا طبقوں نے جتنا تشدد کیا, اس میں کروڑوں لوگ, کروڑوں مزدور جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ مارکس کو کہنا پڑا کہ جسٹ گیو می سم مور ٹائم. میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ لٹرلی اس کو فیل ہوا کہ میرے لوگ تو بہت مر رہے ہیں اس چیز کے, کیونکہ لوگوں میں کمیونسٹ مینیفیسٹو نے جو شعور دیا اور لوگ جس طرح اٹھے. ایک ایونٹ میں بیان کرتا ہوں, پھر ہم اینیکڈوٹ میں نہیں جاتے, ہم کوشش کریں کہ کدھر جائیں گے, کہ جو پیرس ہے, پیرس کو بنانے والے جو عام مزدور ہے, جب ان تک مارکس کی آواز پہنچی اور انہوں نے اس لیول پہ سوچنا شروع کیا جو مارکس اس کو بتانا چاہ رہا تھا کمیونسٹ مینیفیسٹو کے ذریعے, تو کہتے ہیں کہ ان مزدوروں میں ریولٹ اس طرح شروع ہوا کہ وہ جو دن کو کام کرتے تھے اس پہ رات کی دنیا آباد ہوتی تھی, بورژوا میٹروپولیٹن دنیا. اس میں اس مزدور کا کام نہیں ہوتا تھا, مزدور کی رہنے کی جگہ بھی اتنی ہی پیرس سے دور تھی کہ جتنا وہ دن کو قریب ہوتے تھے جب بورژوا سب طبقے سو رہے ہوتے تھے. آپ میری بات سن رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اور یہ میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں, لیکن آج آپ قطر جائیں, دبئی جائیں, جو لوگ رات کو دبئی آباد کرتے ہیں یا 4 بجے کے بعد آباد کرتے ہیں یا 1 بجے کے بعد آباد کرتے ہیں, وہ دبئی میں رہتے نہیں ہیں. وہ دبئی سے جا کے پیریفری پہ, ہٹس میں یا ان جگہوں پہ رہتے ہیں کہ جو میلوں دور ہوتی ہیں. یہ وہ مزدور ہوتے ہیں جو اس وقت کے پیرس کی طرح آج بھی قطر کے ورلڈ کپ کو سجانے اور جو ہے نا ایونٹ کو برقرار رکھنے کے لیے ان کی لیبر تو چاہیے ہوتی ہے, آ جاتے ہیں, لیکن پھر یہ شہروں سے شام سے پہلے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں, بھاگتے ہیں گھروں کی طرف, کیونکہ لیونگ. تو اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ ہر میٹروپولیٹن سٹی, میرے خیال میں آپ نے نہیں بتایا تھا, کہ اس کی آڑ میں ایک جھونپڑی نما سلمس ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں یہ؟ مارکس ادھر ہمیں بتا رہا تھا. یاد رکھیں جب مارکس اس ایونٹ کو, ہسٹوریکل ایونٹ جو کیپٹلزم کا پروردہ اور پیدا کردہ
تھا 200-300 سالوں میں جب اس کو پنکچر کر رہا تھا، تو ان دنوں یہ زندگی اتنی وسرل نہیں تھی، اتنی واضح نہیں تھی جو آج میرے اور آپ کے سامنے ہے. اسی لیے ہم مارکس کی طرف دوبارہ رجوع کرتے ہیں. مارکس کبھی ریلیونٹ نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا. وجہ کیا ہے؟ اب میتھڈ کی طرف آتے ہیں. مارکس کا جو میتھڈ ہے وہ اتنا ریلیونٹ ہے کہ جب ہم آج کہتے ہیں کہ دنیا رول بیسڈ نہیں رہی تو پھر کیسے انڈرسٹینڈ کریں؟ ہم نے تو جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد نالج سٹرکچر بنایا تھا اور جس کے اوپر یہ یونیورسٹیز بنی ہیں اور جس میں یہ علوم IR کی شکل میں، پولیٹیکل سائنس کی شکل میں، سوشیولوجی کی شکل میں، انتھروپولوجی کی شکل میں وغیرہ وغیرہ مختلف ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز ہو گئیں، سیکورٹی اسٹڈیز ہو گئیں، کرمینالوجی ہو گئی، لا ہو گیا. یہ تو رول بیس سوسائٹیز کے علوم ہے نا. کیوں ڈر لگ رہا ہے اگر ایلن مسک آیا اور ٹرمپ آیا تو آپ یہ بار بار سنتے ہیں کہ اب رول بیس سوسائٹی نہیں رہے گی. ابھی میں نے سنا کہتے ہیں وہ تو ان گائیڈڈ میزائل ہے، کہ پھٹ پڑا تو کسی وقت. نہیں بھائی، اب ان گائیڈڈ میزائل آپ کے لیے ہے، اپنے لیے ٹھیک ٹھاک گائیڈڈ میزائل ہے. ٹرمپ ٹاور تو یہ نہیں اڑائے گا گائیڈڈ میزائل، امریکہ تو یہ نہیں اڑائے گا گائیڈڈ میزائل، اسرائیل تو یہ نہیں اڑائے گا گائیڈڈ میزائل. انہوں اس کو اڑانا چاہیے، میں اس کے حق میں نہیں ہوں. میں صرف کہہ رہا ہوں کہ ان گائیڈڈ میزائل کس کے لیے ہے؟ غزہ کے لیے ہے. ان گائیڈڈ میزائل کس کے لیے ہے؟ مظلوم کے لیے ہے. تو کون سا دنیا کا طریقہ ہے جو آپ کو یہ بتائے کہ آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے، چاہے وہ رول بیسڈ سو کالڈ، یہ ان دنوں یہ بورژوا جو سائنسز ہیں ان کو رول بیسڈ کہتے ہیں نا، کہ وہ IMF آیا، ورلڈ بینک آیا، UN آیا، اس کے نیچے دنیا کا ایک انٹرنیشنل لا کا کانسیپٹ آیا، پھر جو ہے نا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس آیا. اس کو یہ رول بیسڈ کہتے ہیں. مارکس تو اس کو رول بیسڈ نہیں کہے، وہ تو کہے گا کہ جی اسٹیٹ از دا ایگزیکٹو ہینڈ آف کیپٹل. یہ مارکس کہتا ہے، ہمیں بتاتا ہے. ہم اپنے آپ کے لیے روپ بنانے کے لیے فوکو کو بیچ میں لے آتے ہیں کہ نہیں جی پاور بھی کوئی چیز ہے نا، ریاست بھی کوئی چیز ہے. تو خیر ہے مارکس، تھوڑا سا گزارا کرو. لینگویج ادھر سے چرا لیتے ہیں فوکو کی طرح. اور فوکو کو میں انڈرمائن نہیں کر رہا، اس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. میں یہ کہنے کی کوشش کروں گا اگر آپ اس کو پڑھے بھی تو اس کی ساری لینگویج زیادہ تر وہی لینگویج ہے جو اس سے پہلے مارکس مختلف طریقوں سے کہتا رہا ہے. پھر کچھ لوگوں نے دونوں کو مکس کیا، ایڈورڈ سعید سے لے کر ممبے تک، نیکروپالیٹکس تک، اورینٹلزم سے، یہ دونوں مکس ہے. مشیل فوکو کو پاور کے کانسیپٹ کو مکس کیا اس نے مارکس کے نیکرو پاور کے کانسیپٹ سے. مارکس کہتا ہے پاور ہمیشہ نیکرو ہوتی ہے، ایبسولوٹ ہوتی ہے، اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو کموڈٹی کے لینس سے، مارکیٹ کے لینس سے انڈرسٹینڈ کرو تو سمجھ آئے گا کہ اسٹیٹ کیا ہے. یہ تو بورژوا ہائرارکی ہے جس نے مارکیٹ کو اس فارم میں آپ کے سامنے بچا کے رکھا ہے کہ جس فارم میں آپ کا لیونگ لیبر جو ہے وہ آپ سے اس فارم میں ایکسٹریکٹ ہو، اور ایک ایسا سوشل آرگنائزیشن آئے کہ جس میں آپ ہمیشہ مزدور رہیں اور جو اعلیٰ طبقے ہیں وہ ہمیشہ اس مزدوری پہ پلتے رہیں. ادروائز کیپٹل از اے ڈیڈ کیپٹل. کیپٹل تو ایک ڈیڈ کنجیڈ لیبر ہے. کیپٹل از اے کنجیڈ لیبر. ادروائز تو کیپٹل کا کوئی وہ نہیں ہے، وہ تو ڈیڈ ہے جب تک وہ آپ کے لیبر کے ساتھ ان ٹچ میں نہیں آتا. ادروائز کیپٹل کا کیا وہ ہے، سرپلس کا کیا وجود ہے جب تک کہ آپ کے لیونگ لیبر کو یوٹیلائز نہ کرے. یعنی جو کموڈٹی آپ دیکھتے ہیں جو آپ کے سامنے ہوتی ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں کہ اس سے سرپلس کیسے جنریٹ ہوتا ہے. وہ کوئی کارنٹ انجن تھوڑی ہے کہ آپ یہاں سے جتنا را میٹیریل ڈالیں وہاں سے کموڈٹی نکلتی ہے. اگر کموڈٹی کی پرائس دیکھیں وہ تو را میٹیریل کی پرائس بھی پوری نہیں کر سکتی. لیونگ لیبر ہے جو اس میں اس ڈیڈ میٹیریل میں جان ڈالتا ہے، اور اس لیونگ لیبر کی بنیاد پہ سرپلس کیپٹل. یہ مارکس اگر ایک طرح ہسٹوریکل میٹیریلزم کا میتھڈ ہے جو ہمیں کمیونسٹ مینیفیسٹو کو ریلیونٹ بناتا ہے آج، تو دوسری طرح اس کی یہ انسائٹس ہیں کہ جس میں لیونگ لیبر یا لیبر تھیوری جو ہے وہ آپ کو بتاتی ہے کہ کس طرح آپ اپنے ہی
जिस्म के उस लेबर से वो हायरार्की बनाते हैं कि जिसमें मुनाफे की बुनियाद पर कैपिटलिस्ट बनता है और आप एक महकूम बनते हैं। लेकिन ये कोई रोबोट्स थोड़ी हैं। आपको चैलेंज करने के लिए फिर उसने कॉन्फ्लिक्ट, जिसको आज ये बोर्जुआ तबका कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी कहते हैं, आप उसको क्लास स्ट्रगल कहते हैं। मैं उसको कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी भी नहीं कहता, क्लास स्ट्रगल। फिर दोबारा आपको कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की तरफ जाना पड़ेगा। मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को मेथड के तौर पे यूज़ करते हुए क्लास स्ट्रगल को जिस तरह एक्सप्लेन किया है, वंडरफुल पोइट्री है, मज़ा आ जाता है उसको पढ़ते पढ़ते। 100 सफ़े हैं, जो किताब उसकी बिकती है वो 350 सफ़े हैं। क्यों? लोग फ़ख्र करते हैं कि उसको ज़्यादा करें, मार्क्स ने कम लिखा है उसको, लेकिन उसका मार्क्स का सारा काम उसके बाद वो पोइट्री है जो आज भी हमारे जिस्म में वो इर्तियाश पैदा करती है कि जो बहुत ज़रूरी है उस हायरार्की को तोड़ने के लिए या चैलेंज करने के लिए, जिसके लिए मार्क्स की बाकी काविशें और तसनीफ़ात हमारे सामने आईं। तो मैं मज़ीद इसको ज़्यादा वो नहीं करूँगा। डायलेक्टिकल मेथड 2 चीज़ें और लेबर थीरी। और लेबर थीरी जब हम कहते हैं तो हम मज़दूर के पर्सपेक्टिव से क्लास स्ट्रगल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट के पर्सपेक्टिव से नहीं। मज़दूर के पर्सपेक्टिव, मज़दूर अपना हक मांगता है, लड़ाई नहीं मांगता। वो कैपिटल के साथ कंप्रोमाइज़ भी कर लेगा, लेकिन हक की बुनियाद पर कि मुझे क्या हक होगा, बार्गेन कहते हैं इसको। हमारे बोर्जुआ तबके इसको कॉन्फ्लिक्ट समझ जाते हैं और अपनी किताबों में इसको कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी कहते हैं। मैं ज़ाती तौर पे इख्तिलाफ करता हूँ, लेकिन अंडरस्टैंड करने के लिए शायद आपके प्रोफेसर उसकी और तौज़ीहात दे दें। तो मैं जो है ना औरंगज़ेब खान साहब की तरफ जाऊँगा। उन्होंने जो कुछ तैयार किया है तो थोड़ा सा हमें बताएं दोनों का। अगर लेबर थ्योरी में न जाएं, क्योंकि बहुत से लोग कहेंगे कि लेबर थ्योरी कोई प्रूफ नहीं होती, वो एक अलग टॉपिक है, उसमें नहीं जाते। लेकिन जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है और जो इसने आपने जो उस एनेक्डोट दिया है स्टार्ट के उसमें कि आप जब घर बनाते हैं और बाकी घर उसी साइज़ के अगर होते हैं तो आपको एहसास नहीं होता कि आप किस माशरे में रहते हैं, जिस तरह गांव का एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर उसी झोंपड़ी के कोने में एक माल बन जाए तो फिर वो गांव नहीं रहता, तो फिर कंपटीशन बन जाता है, फिर वो कैपिटलिज्म बन जाता है, फिर मारा मारी बन जाती है, फिर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इतने खूबसूरत एग्जाम्पल से अगर ये इसको मज़ीद आगे लेके जाएं तो फिर हम वक्तन फ़वक्तन देखेंगे कि इसको जो है ना आप इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। शुक्रिया इरफान। इरफान ने बात की कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी की या क्लास स्ट्रगल की, जो मार्क्सिज्म में क्लास स्ट्रगल और जो बोर्जुआ जो हमारे कैपिटलिज्म के उसमें कॉन्टेक्स्ट में उसको कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी कहते हैं। तो मार्क्स कहता है कि द हिस्ट्री ऑफ द सोसाइटी एज वी नो इट, जो सोसाइटी है जिस तरह हम इसको जानते हैं देखते हैं, इट्स अ हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। जिस तरह ये बनी है, जिस तरह शेप हो रही है, ये इसका सारा वो जो है वो क्लास स्ट्रगल में है। अब क्लास स्ट्रगल को देखने के लिए वाई क्लास स्ट्रगल, वाई कम्युनिज्म, वाई इवन मार्क्सिज्म फॉर दैट मैटर। जब हम मार्क्सिज्म को देखते हैं तो मार्क्स हमें बताता है कि भाई कैपिटल का वो देता है, कॉन्सेप्ट देता है, और कैपिटल में बताता है कि किस तरह कुछ लोग हैं जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। और इरफान भी आपको अभी बता रहा था, तो एक हम लेबर को जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि भाई सरप्लस वो देता है, लेबर देता है और वो प्रॉफिट बनाता है। थोड़ी सी सरमायादार जो है वो थोड़ा अपना कैपिटल इन्वेस्ट करता है, लेबर काम करता है और वो उसको कम पैसे मिलते हैं। और चीप लेबर का जो वो है कॉन्सेप्ट है, मुल्कों से बाहर भी पहले वेस्ट के अंदर था, फिर वेस्ट से बाहर जब हम देखते हैं कि ये जो फ़ोन है आईफोन, ये चाइना में बन रहे हैं, इंडोनेशिया में बन रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जितना चीप लेबर होगा उतना मेरा प्रॉफिट ज़्यादा होगा, क्योंकि मैंने बेचना तो आके वेस्ट में है और डॉलर्स में वो करना है, लेकिन वहाँ पे जाके मैं रुपए में या उसमें लोगों को वो दे रहा हूँ। तो जब इरफान आपको बता रहे थे
اور جس طرح ہماری سمجھ ہے ہم کہتے ہیں کہ بھئی لیبر جو ہے وہ سرپلس پروفٹ بناتا ہے، بٹ انٹرسٹنگلی اگر آپ دیکھیں کہ دنیا کے مالدار اور جو سرمایہ دار ہیں وہ کہاں پہ 1% ہیں، کہاں پہ 10% ہیں، کہاں پہ 2% ہیں، اور جو میجورٹی ہے وہ لوگ ہیں جو غریب ہیں، جو کام کرتے ہیں. تو we as workers as laborers are not just create surplus value، ہم لوگ کنزیومرز بھی ہیں. اپنے ہی اس ایفرٹ سے جو ہم چیزیں بناتے ہیں تو ہم بیسیکلی پروفٹ کو 2 طریقوں سے دے رہے ہیں ان کو. ایک جو تھوڑا بہت وہ ہمارے جیب میں ڈالتے ہیں، انہی چیزوں سے ہم اپنی ہی چیزیں خرید کے ان کو وہ بھی پروفٹ کے شکل میں وہ بھی واپس کر رہے ہوتے ہیں. سو اس طرح کا ڈیلیما ہے، اور اسی سے جو ہے بات شروع کرتے ہیں اور کمیونسٹ مینیفیسٹو کی طرف جائیں گے کہ دا اسٹرگل از، اگر کلاس اسٹرگل ہے تو پھر کچھ لوگ ہیں جن کے پاس وہ سارے ریسورسز ہیں یا کیپٹل کو ایکسیس ہے یا کیپٹل ہے ان کے پاس. اور کیپٹل کے کانسیپٹ میں پراپرٹی، پرائیویٹ پراپرٹی کا آپ نے وہ دیکھا ہوگا، اور ریسورسز کی بات ہوتی ہے. تو اگر وہ لوگ ہیں تو پھر وہ اور ان کے ان عمل کی وجہ سے یہ کیپٹلزم کی وجہ سے وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ نہیں ہو رہا جس طرح کیپٹلزم کا نیچر ہے. تو جب ایکولی ڈسٹریبیوٹ نہیں ہو رہا تو وہ لوگ ہر سوسائٹی میں ایسے لوگ ہوں گے جو کہ دبیں گے، ان کے پاس وہ چیزیں حاصل نہیں ہوں گی جو کہ ٹاپ موسٹ اپر کرسٹ کو ہوگا. اور یہ ان اٹ سیلف ایک کانفلکٹ بنائے گا، ٹھیک ہے، جس کو کلاس اسٹرگل مارکس کہتا ہے. اور پھر انہوں نے آپ کو مثال دی کہ گھر کا مثال، کہ اگر آپ ایک گھر بنا لیں تو وہ ایک گھر ہی ہے ایک علاقے میں، ٹھیک ہے، وہ ایک گھر ہے، آپ کی ضروریات ہے. لیکن اس کے ساتھ آ کے آپ ایک پیلس بنا لیں جو کہ پیسے والا کرتا ہے، یا DHA بنا لیں، تو آپ کا گھر نہیں بنتا، اٹ بیکمز اے ہٹ. اور جس طرح انہوں نے میٹروپولیٹن کی ایگزامپل دی، تو میٹروپولسز آر جسٹ اسینشلی ویئر پیپل لیو، یا سلمز آر ویئر پیپل لیو. بٹ دا مومنٹ یو کریٹ اے میٹروپولیٹن اور اس کے اندر وہ سارے سروسز اور وہ دے دیں تو آپ کا سلم وہ سلم بن جاتا ہے آپ کی نظر میں، ٹھیک ہے. تو اسی سے پھر اسٹرگل آتا ہے، اور مارکس کہتا ہے کہ اس کو وہ کلاس اسٹرگل کا، اور اس کلاس اسٹرگل کی وجہ سے پھر ورکرز کو وہ کہتے ہیں کہ ورکرز جب یونائٹ ہوتے ہیں، آرگنائز ہوتے ہیں، تو پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں بھی اپنے حقوق ملے، ہمیں بھی ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن ہو. اور جب وہ سب کھڑے ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں اور اسٹرگل کرتے ہیں تو وہ کلاس اسٹرگل کی شکل میں. اور پھر اس کے اندر جو ہے ایک جسٹ ورلڈ ریئلائز ہوتا ہے. لیکن وہ جسٹ ورلڈ اس طرح نہیں ریئلائز ہوگا کہ آپ وہ اسٹرگل کریں گے اور اسٹرگل کے بعد بھی ایسا سسٹم نکلے جو کہ کیپٹلزم کی اس پہ جائے یا فیوڈلزم میں، جس میں تب بھی جو ریسورسز ہیں وہ کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں، بلکہ وہ کہے گا کہ اس کا ایک آلٹرنیٹیو ہوگا جس کو ہم نے اس کو بدلنا ہے. جب یہ ختم ہوگا تو اس کے بعد ہم کریٹ کریں گے جس کو وہ کمیونزم یا سوشلزم کا. یا گو اہیڈ پلیز. کہ یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ یہ آج ہم کیوں کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں، یعنی یہ بڑا امپورٹنٹ ایک سوال ہے. آپ کے اور میرے ذہنوں کو جس طرح گروم کیا گیا ہے سوشلی، یعنی ہمارے زمانے میں امیتابھ بچن کی فلمیں ہوتی تھیں، آپ کے زمانے میں دوسری فلمیں ہیں، اور ابھی تو PTV پہ بھی فلمیں بن رہی ہیں، لائیو اس میں بن رہی ہیں، ٹاک شوز بھی فلم کے اس پہ ترتیب دیے جا رہے ہیں، کہاں لڑائی کرنی ہے، کہاں گالی دینی ہے، وہ ڈیسائیڈ ہو جاتے ہیں چیزیں. اس کی بنیاد پہ جو ہمارا کانشیسنیس ہے سوشل، ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی ایک ڈرامہ اس طرح ہے کہ اس میں آپ بڑے ہوتے ہیں، جس طرح پہلے فلمیں میں ہوتی تھی نا، پھر 2 بھائی پھر وہ بچھڑ جاتے ہیں، 20 سال بعد مل جاتے ہیں، باپ مر چکا ہوتا ہے، کسی نے مارا ہوتا ہے، پھر وہ ماں اس کو ملاتی ہے، پھر وہ باپ کے قاتل کو مار دیتی ہے، پھر یعنی اس طرح کی مختلف جو ہے نا سٹوریز ہیں زندگی کی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ بھی اس طرح بڑے ہوتے ہیں، پھر 18 سال میں MA کر لیتے ہیں، پھر آپ کی شادی ہوتی ہے، پھر 8-10 بچے ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ ان کے لیے پھر آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں، پھر یعنی ایک سائیکل آپ لوگوں نے بنایا نا، ایک کانشیس ایک فکشن بنایا ہے آپ نے ذہن میں، اور اس کے لیے آپ سارے اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ہے نا. دیکھیں یاد رکھیں یہ فکشن انٹیکٹ نہیں رہ رہا ابھی. یعنی جو لوگ، خاص کر ان لوگوں کو، اب میری اسٹرگل جو ہے وہ آسٹریلیا میں جو شخص زندگی گزارتا ہے اس کی اسٹرگل اس کی زندگی کی کہانی سے بہت مختلف ہوتی جا رہی ہے. کیوں؟
वजीरिस्तान में जो एक शख्स है वो जब सुबह घर के लिए निकलता है अपने फिक्शन को कंप्लीट, अपने स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए, उसको यकीन नहीं होगा कि वो शाम को घर वापस जाएगा। अब मेरी बात समझ रहे हैं? होता है किसी को यकीन? मुझे नहीं लगता। कितने खतरात है, नामालूम हो उसको उठा सकते हैं, रोड पे बम धमाका हो सकता है, आईडी ब्लास्ट हो सकता है, ऊपर से ड्रोन पहले थे, अभी ड्रोन आ सकते हैं, अभी ड्रोन हैं इस इलाके में, कुछ भी हो सकता है। अभी उस दिन फेसबुक पे एक चीज़ शेयर हो रही थी कि लोग क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं, बीच में धमाका हो जाता है। मुझे कुछ नहीं पता वो क्या था, लेकिन आपका इवेंट और आपका फिक्शन, इवेंट के साथ फिक्शन भी जुड़ा होता है। इवेंट किसी में भी पंक्चर हो सकता है, उसी के साथ आपका फिक्शन आपके लिए वो कब्र बन सकता है कि जिसमें हमारे मुर्दे पड़े हैं। फिर कहते हैं फलानी मुर्दा, आपका नाम भी नहीं लेता, आपका फिक्शन ख़त्म हो जाता है। जब जिंदगी इतनी नापायदार हो कुछ जगहों पे, तो वहाँ फिर इंडियन फिल्म नहीं होती ज़िंदगी, न हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवी या कोई ऑस्ट्रेलिया की ज़िंदगी होती है। वहाँ पर ज़िंदगी का फिक्शन के लिए जो थ्रेट्स हैं और उसके लिए जो स्ट्रगल है वो किसी और लेवल पे होगा। कैपिटलिज्म यही कर रहा है, हर जगह अपनी एक फिक्शन। अब मैकडोनल्ड जनरेट तो हुआ है। होल्ड ऑन टू दिस थॉट। इरफान बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहा है कि कैपिटलिज्म किस तरह ये कर रहा है। कैपिटलिज्म जब कहता है कि लेबर जो है वो डिस्पोजेबल है, ठीक है, डिस्पेंसेबल है। अगर एक शख्स आता है और मुझे उससे जो है इरफान दूसरा मजदूर है और ये कम वो ले रहा है, तो मैं एक लेबरर को छोड़ के इससे ले सकता हूँ, मैं इन दोनों को आपस में लड़ा भी सकता हूँ, ठीक है। तो ये जब वजीरिस्तान की बात कर रहा है तो वजीरिस्तान का ये जो सारा फिक्शन प्ले हो रहा है ये भी कैपिटलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में इस तरह के, अगर कैपिटलिज्म रिसोर्सेज का और कैपिटलिज्म पावर के ऊपर कंट्रोल और रिसोर्सेज के ऊपर और जो मींस ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर कंट्रोल है, तो इसका एक तरीका वॉर इकोनॉमी भी है जिससे आप पैसे, इससे ये भी है कि आप इराक को वो करें और उसको रीबिल्ड करें, आप गाज़ा को बनाएं और उसे कहें कि ये हम इसको रिवियरा बनाते हैं और आप अपने ख़ानदान में किसी अपने सन इन लॉ को वो ठेका दे दें, ठीक है। तो बिफोर ही गोज़ अहेड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि, और ये इम्पॉर्टेंट बात ये कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे पश्तून अपने इलाकों में ये चीज़ किस तरह फिर वो होती है कि हम लोगों के साथ ये जो सारा फिक्शन और ये जो क्रिएट हो रहा है ये एक वॉर इकोनॉमी के, ये भी कैपिटलिज्म की एक शक्ल है जिसमें इंसान की कीमत जो है, जिस तरह लेबर की कीमत, लेबर कमोडिटी है ना, तो वो लेबर की कीमत कुछ नहीं है, लेबर भी एक चीज़ है, तो इस तरह लोग भी चीज़ बन गए हैं। आपके कबायली इलाकों के लोग, उनकी ज़िंदगी की भी कोई कीमत नहीं है। सॉरी, गो अहेड। नहीं, ये इंटरेस्टिंग है। देखें, एक चीज़ का फ़र्क करना है। मैं दोबारा उसी जगह आ रहा हूँ जहाँ से मैं गया, रोका था, मतलब जहाँ से इसने कंटिन्यू किया था। देखिए, आप 2-3 चीज़ों में तफरीक करना सीखें अपनी लाइफ स्टोरी को अंडरस्टैंड करने के लिए। आप जब इधर बैठे होते हैं तो आप अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हैं वाशिंगटन के साथ। ट्रंप क्या करेगा, मुझ पे क्या इफेक्ट होगा। अरे खुदा के बंदे, आराम से बैठो, अपनी लाइफ स्टोरी तो समझो कि तुम कहाँ फिट होते हो, उसके मुताबिक सोचो। देखिए, कुछ जो 200 मुल्क हैं या 199 मुल्क हैं, पाकिस्तान ज़रा मैं आता हूँ उसकी तरफ, वो मार्केट के इमेज में तरतीब पाए हैं कैपिटलिज्म के नीचे। वो दुनिया के साथ जो रिलेशनशिप रखेंगे, मिसाल ट्रंप कह रहे हैं गजा छोड़े यार, मैं रिवेरिया बना रहा हूँ आपके लिए, रियल स्टेट बना रहा हूँ। देखो, वो मुल्क जो सफ़े हस्ती से मिट रहे हैं, वो कैपिटल के साथ, या वो लोग जो मिट रहे हैं उनकी जगह कैपिटलिज्म रिप्रोप्रिएट कर रहा है। इसी तरह कि जिस तरह मैकडोनल्ड प्रोडक्ट है यूएस का, लेकिन वो जब केरला में मैकडोनल्ड की शॉप बनाएगा या आउटलेट बनाएगा, वहाँ केरला के फूड को रिप्रोप्रिएट करेगा, देसी फूड को। वो फिर केंटकी चिकन या वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स भी होंगे साथ में, लेकिन आपके टेस्ट को भी रिप्रोप्रिएट करेगा। ये कैपिटलिज्म का कमाल है, जिसको मार्क्स कहते हैं डायनेमिक एक सिस्टम है। वो उसको लव के लेवल में नहीं, लेकिन आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि जब तक तुम भी डायनेमिक नहीं बनोगे कि आप कहाँ एग्जिस्ट करते हैं और शऊरी कोशिश नहीं करोगे कि वो फिक्शन अंडरस्टैंड करो
کہ جہاں مارکیٹ آپ کو اپنے امیج میں ڈال رہا ہے، اور وہاں آپ انڈرسٹینڈ کرو کہ میں کس لیول پہ اپروپریٹ ہو رہا ہوں اور میں کس لیول پہ کمپرومائز کروں اپنے لیونگ لیبر کے بنیاد پہ. قیمتی چیز سب آپ کے پاس ہے، لیکن اپروپریشن جو بارگیننگ کا لیول ہے وہ آپ نہیں سمجھ رہے. تو اس لیے وہ آپ کو آپ ہی کے ٹرف پہ آ کر کموڈٹی بنا رہا ہے، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، آپ اگر ٹرمپ کو سمجھیں گے تو ہی اپنے آپ کو سمجھیں گے. نہیں، اپنا فکشن سمجھو، اپنی ناپائیداری سمجھو، اپنی ریسورسز سمجھو، اپنا بارڈر سمجھو، اپنی باڈی سمجھو، اپنا لیونگ لیبر سمجھو، اپنی اوقات میں رہو تو ہی اسی کو سمجھ پاؤ گے. ایشو یہاں دوبارہ بنتا ہے کہ میری کیا اوقات ہے. آپ کی اوقات مارکیٹ کی تو ہے ہی نہیں. آپ کی اوقات، آپ کی زندگی مارکیٹ بنی ہے ایک اور لیول آف انڈرسٹینڈنگ کے نیچے، جس کو جیو اسٹریٹجک کہتے ہیں. آپ کی زندگی، آپ کی سوسائٹی ایوالو ہوئی ہے ان دا امیج آف وار اکانومی. آر یو گیٹنگ می؟ وار اکانومی کو کہتے ہیں جیو اسٹریٹجک پاکستان میں. اس کو کہتے ہیں اسٹریٹجک ڈیپتھ تھیوری کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں گریٹ گیم، اس کو کہتے ہیں نیو گریٹ گیم، اس کو کہتے ہیں وار آن ٹیرر. یہ آپ کی زندگی اور آپ کے جو فکشنز ہیں اور اس کے جو بارڈرز ہیں، ان کا ایوولوشن ہے ان دا امیج آف پاور اینڈ کیپٹل. اب جب آپ اپنی اوقات نہیں سمجھیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ شاید آپ کا رتبہ انڈیا میں کسی رہنے والے شخص کے قریب ہے. نہیں، اس کا جیو اسٹریٹجک نہیں ہے، اس کا اکنامک ہے. وہ جیو اکنامک بھی نہیں ہے. میں اس کی طرف بھی آ رہا ہوں. آپ کو ابھی جیو اکنامک کی طرف فٹ کیا جا رہا ہے. وہاں پر کم از کم اتنی آزادی ہے کہ اگر جسم کے کسی سوراخ کا سودا کرنا چاہو نا تو وہ اپنی مرضی سے کر سکو. کیپٹلزم میں ہم سوراخ کے سودے کر رہے ہیں. مائنڈ مت کرنا، میری لینگویج محدود ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ وہاں پہ بھی لوگ اپنی کڈنیز بیچ ہاں، رہے ہیں. آپ کا جسم جس طریقے سے اپنا جسم سودا کر سکتے ہو، خدا کی قسم یہاں یہ بھی نہیں کر سکتے. تمہاری کڈنی کے اوپر بھی ٹیکس لگا لیں. جسم کا آپ کا کوئی سراخ بچا ہے، اگر دبئی میں جا کے بیچنا چاہو، ان سے کمپرومائز کر کے جاؤ گے، ACL پہ چڑھا دیں گے. آپ کا ID کارڈ بلاک کر لیں گے. آر یو گیٹنگ می؟ تم کہاں فکشن میں فٹ ہوتے ہو یار؟ تم انڈینز وہاں کی مثالیں دیتے ہو یا ٹرمپ کی مثال دیتے ہو مجھے. پھر سمجھو اپنے آپ کو ہو کہاں، اوقات کیا ہے. جیو اسٹریٹجک پولیٹکس کو سمجھو جو ابھی تک ہوتی رہی ہے. ابھی کہہ رہے ہیں ہم جیو اکنامک کر رہے ہیں. کیا یعنی جو اوپر ہائرارکی کیپٹلسٹ کی بیٹی ہے وہ آپ کے لینڈ کو کارپوریٹ فارمنگ میں کنورٹ کر کے پھر وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس جگہ آپ کا بارڈر بلاک ہوگا، کس جگہ کھلے گا، کب کھلے گا، کن ٹرمز پہ کھلے گا. یہ بھی اکنامک تو نہیں ہے، یہ تو جیو اکنامک ہے، اور یہ بھی کسی اور کے ٹرم پہ. تو آپ کہاں فٹ ہوتے ہیں؟ آپ نے یہ زمین کی کارپوریٹ فارمنگ کی انہوں نے بڑی اچھی اگزامپل دی. Corporate یہ جب میں نہیں یہ ہے. ڈاکومنٹ پڑھ رہا تھا تو اس میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے بارے میں پڑھ رہا تھا. تو وہ لارڈ ڈلہوزی ہیں جو کہ گورنر جنرل تھے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نیچے. تو انہوں نے ایک وہ بنایا تھا ڈاکٹرن آف لیپس، جس کے تحت وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی یا برٹش جو آئے ہوئے تھے انڈیا میں، کہ جن نوابوں کے یا جن لوکل رولرز کے اپنے ایئرز نہیں ہیں، مطلب زوے نشتہ بیٹا نہیں ہے یا وہ نہیں ہے کہ وہ ان کے بعد آ کے رول کرے، یا پھر وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے، تو برٹش اتھارٹیز کو یہ وہ ہوگا کہ وہ ان کی زمینیں اور اب ان کے اسٹیٹ لے لے. تو اگر آپ کارپوریٹ فارمنگ کو دیکھ رہے ہیں نا، تو کل یہ ایک ڈاکٹرن بنا دیں گے جس طرح آپ کی زمینوں کو بھی آ کے، ایون دو جو کمیونزم ہے وہ پرائیویٹ پراپرٹی کے اگینسٹ ہے اور وہ پراپرٹی کی ری ڈسٹریبیوشن، بٹ جسٹ شوئنگ کہ کس طریقے سے کتنا انسیڈیس ہے کہ کوئی چیز آپ کے یا آپ کے نوالا، آپ کا وہ نوالا وہ ان کا ہے پوٹینشلی، اور چونکہ وہ پاور میں ہیں تو وہ کوئی بھی ڈاکٹرن کریٹ کر لیں گے اور آپ سے لے سکتے ہیں. میرے خیال میں ہم اپنے اس کی طرف دوبارہ آئیں گے کہ دیکھیں، اگر دونوں چیزیں جو کمیونسٹ مینیفیسٹو میں ہیں جن سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. تھیوری آف لیبر، اس پہ بہت کرٹیک ہوئی ہے
ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہاں اس میں مطلب آپ اس کو اگر مارکسسٹ نہیں ہیں تو کوئی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا اس طرح نا. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اس کے اپنے ایک انسائٹس ہیں, میں اس کو نہیں چھیڑتا, وہ ایک تھیوریٹیکل ڈیبیٹ ہے, آپ نہ جائیں اس میں. لیکن اس کا جو مارکس کا ڈائلیکٹیکل میتھڈ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے آج کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے, یعنی زندگی کو اس کے کنٹرڈکشنز کے نیچے انڈرسٹینڈ کرنا. دیکھیں ڈائلیکٹیکل میتھڈ جو ہے اس کی اردو وغیرہ ان کے بڑے غلط مطلب مادے کا تصور اور پتہ نہیں ہسٹوریکل میٹیریلزم, آپ اس کو کسی اور لیول پہ لے جاتے ہیں. کوئی اس کو انڈرسٹینڈ کر ہی نہیں سکتا ان چیزوں سے. وہ اس طرح مادہ نہیں ہے جس طرح آپ لوگ سمجھتے ہیں, جس کو مولوی نے آپ کو ٹرین کیا ہوا ہے کہ نہیں یہ جو ہے نا میٹیریلسٹ ہیں. وہ یہ چکر نہیں ہے, وہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں اس کو. وہ ایک سائنٹیفک میتھڈ ہے, آپ اس کو چھوڑ دیں ہسٹوریکل میٹیریلزم کو. آپ مارکس کے انڈرسٹینڈنگ کو ایک سائنٹیفک میتھڈ, اسی لیے مارکس نے جب داس کیپٹل, اس نے زندگی میں جو سب سے اپنا پراؤڈ کام جو اس کو لگا وہ کیپٹل ہے, اس کا کیپٹل. بڑا فخر تھا مارکس کو, اس کو 3 لکھنے تھے, پہلا لکھا اسی پہ وہ بیچارہ جو ہے نا اس سے گزرا. لیکن اس کا جو سرے ورک یا دیباچہ تھا یا اس کا جو کریڈٹ تھا وہ ڈارون کو دینا چاہتا تھا. اچھا ہوا کہ اس نے نہیں دیا, لیکن وہ اتنا انسپائرڈ تھا ڈارون سے. تو آپ دیکھیں کہ اس کے جو افکار ہیں وہ اس کا سائنٹیفک بیس بناتا تھا. ایسا نہیں ہے کہ میری طرح صبح نکلا کہ آپ لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا ہے اور میں راستے پہ جو ہے نا اینیکڈوٹل سوچ کر رہا ہوں کہ کدھر کا قصہ ان کے سامنے پھینکوں. مارکس ایسے نہیں سوچتا تھا. وہ کہتا تھا لاز آف موشن, یعنی وہ نیوٹن, سوشل لاز آف موشن. تو وہ جو پولیٹیکل اکانومی کا تصور آپ کو دے رہا ہے وہ کہاں سے رہا ہے, حیرانی ہوتی ہے. آج بھی اگر آپ پولیٹیکل اکانومی کو لے لیں تو آپ ہمیشہ آدھی بات کریں گے. کیوں؟ پولیٹیکل اکانومی کا جو محور ہے یا تو ٹاپ ہے یا میزو لیول پہ ہے, میٹا ہے یا میزو ہے. اینڈ پہ وہ ریڈیکل پولیٹیکل اکانومی اگر بنے تو نیچے سے اوپر جا سکتی ہے. ادروائز پولیٹیکل اکانومی مونوپلیز, ڈسٹریبیوشن, سپلائی اینڈ ڈیمانڈ, ان کا نالج ہے. یعنی جو اکنامکس ان سوشل کنڈیشنز کے اثر کے نیچے بنتی ہے کہ جس میں سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی موبلٹی کا تخمینہ لگایا جا سکے, وہ پولیٹیکل اکانومی ہے. آدھا تصور ہے. مارکس پولیٹیکل اکانومی کا تصور فلسفے کے پرسپیکٹو سے دے رہا ہے, اسی لیے وہ آدھا نہیں رہتا, کیونکہ مارکس فلسفے کا استاد رہا ہے. وہ اس کا یعنی اس کا اور کوئی کتاب اس کہتے ہیں کہ اس سے بچی نہیں جو اس نے پڑھی نہیں ہو, اور وہ کوئی عام صرف کتابوں سے اس نے نہیں لیا. کتنی سٹرگل ہے اس کی لائف میں. خود جرنلسٹ رہا, جرمنی سے کن کنڈیشن میں نکالا, کن بارڈر سے جو آپ بھاگ رہے ہیں وہ اپنے علم کو لے کے اس کے بوجھ کے طلب بھاگتے بھاگتے پیرس تک پہنچا. اس کی وائف کو ویانا میں جتنا بے عزت کیا گیا اس کا مارکس پہ بڑا اثر ہوا. یعنی اس کی وائف کو جو بالوں سے کھینچ کر وہ گھسیٹ رہے تھے وہ جو وہاں کے, پھر وہ کس طریقے سے انگلینڈ پہنچا, وہاں اس نے 25 سال گزارے کن کنڈیشنز میں. یعنی اتنا قابل شخص جس کو آج ہماری پوری یونیورسٹیز میں کریٹیکل نالج کے پرسپیکٹو میں کوئی اگنور نہیں کر سکتا, ادروائز علم ہے ہی نہیں. وہ شخص نوکری کے لیے جائے تو اس کو ریجیکٹ کیا جائے کہ آپ کی رائٹنگ ٹھیک نہیں ہے. 25 سال وہ آپ کے لیے اور میرے لیے یہ لڑائی لڑتا رہا, اور جو اس نے چیز تخلیق کی آج بھی ہم گھوم پھر کے ادھر ہی آ جاتے ہیں. عرفان, اینڈ ویری انٹرسٹنگلی جو کمیونزم ہے, مارکسزم جو ہے, اس کو یورپ ریکگنائز کرتا ہے کہ یہ اسپیکٹر ہے اور تھریٹ ہے ڈائریکٹ, اور اس کو روکنے کے لیے میکارتھیزم وہ شروع ہو جاتا ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. مثلاً کیپٹلزم کی ہسٹری میں جب آپ جاتے ہیں تو یہ فیوڈلزم کے بعد شروع ہوتا ہے. پہلے اس سے پہلے جو تھے وہ فیوڈلز کا ایگریکلچر اور زمینوں اور اس کا وہ تھا. اس میں بھی کچھ کانسیپٹ تھا کہ فیوڈلز بھی اپنے جو لوگ کام کرتے تھے کہ ہمارے یہاں پہ فیوڈلزم کافی وہ ہے تو وہ ان کا خیال رکھتے تھے. یا اگر چرچ ہوتا تھا, مذہب بھی ہوتا تھا, تو یہ بھی تب فیل کرتے تھے کہ جو لوگ بھوکے ہیں ان کے لیے کھانا ہونا چاہیے, اور تھوڑا بہت وہ, یا فلنتھروپزم تھی. جب کیپٹلزم آیا تو اس نے وہ گڈ اور بیڈ کا جو وہ کانسیپٹ ہے
उसको रिड्यूस किया एक्सचेंज तक, पैसा तक. द ओनली करेंसी is not good and bad anymore. It's not about how I feel or morals. You know, या आप ये बेचारा इसने खाना नहीं खाया हुआ, या द जामी निश्ता या आगे पसर चत निश्ता. No, it's not about that. It's not about that inherent morality या आपका जो इंसान का अच्छे बुरे की तमीज़ है, वो उससे भी आपको निकाल रहा है. वो फ्यूडलिज्म से भी वो चीज़ ले रहा है, वो मज़हब से भी उसको हटा दिया है. उसने कहा कि भाई सब कुछ है जो है वो पैसा, वो एक्सचेंज है. तो यू नो अगर तारिक जमील साहब अगर वो बनाएंगे तो अपने लिए एक ब्रांड भी बनाएंगे, ठीक है. जे डॉट जो है वो नात गाएगा तो वो अपना ब्रांड भी वो करेगा उसका, वो पैसे का. इस बिकॉज ही नोज के यू नो ठीक है मैंने ये तालीम देनी है या जो भी वो मजहबी या वो करनी है, लेकिन एक्सचेंज का है, इस तरीके से करूँगा तो ज़्यादा लोगों तक पहुँचूंगा. सो व्हाट कैपिटलिज्म इज एक्चुअली डूइंग इज यू नो, चाहे वो फ्यूडलिज्म से है, चाहे वो फिलंथ्रोपिज्म से है, चाहे वो मज़हब से, चाहे वो क्रिश्चियनिटी से, जुडियज़म से, इस्लाम से, ये चीज़ निकाल रहा है, वो ले रहा है और उसको सिर्फ एक चीज़ के उस पर यार्ड स्टिक पे वो कर रहा है कि इज़ देयर एन एक्सचेंज हैपनिंग हियर कि नहीं, एंड दैट एक्सचेंज इज़ ऑफ कोर्स पैसे की. अच्छा, ये कितना इंटरेस्टिंग है कि आपने तो मिसाल दिया कुछ स्कॉलरी जो तारिक जमील, चले मैं मिसाल दे देता हूँ, या कुछ और इस तरह के लोग हैं. हाँ, हम इसी पे एंड करेंगे. लेकिन देखें वो मार्केट के साथ दैट्स ओके, वो उसको कारोबार कहते हैं, दैट्स अंडरस्टैंडेबल. लेकिन तोज़ी कहाँ से ला रहा है? अपनी आइडेंटिटी से, कि ये कारोबार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं मदरसे स्पॉन्सर कर रहा हूँ और मदरसों को तो पैसों की ज़रूरत होती है. तो देखिए तोज़ी लॉजिक तो वहाँ से ले आया ना, मार्केट से. कैपिटलिज्म को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, जब तक कि तारिक जमील मार्केट ही के लॉजिक को रिप्रोड्यूस कर रहा है. आर यू गेटिंग मी? इसी ये सिर्फ एक बात जगह तो बात नहीं रहती, आपके पूरे मदरसों के पीछे जो सिस्टम है कैपिटलिज्म का है ना. यानी अफगान जिहाद की बाद जो सब 40 से 60 हज़ार मदरसे बने तो कैपिटलिज्म सिस्टम ने बनाए ना. उनका जो सिलेबस आया कैपिटलिज्म ने बनाया आपके लिए. उनको आपसे कोई इख्तिलाफ नहीं है अगर आप उनका बनाया हुआ निज़ाम अपने इलाके, अपने लोगों, अपने कल्चर, अपनी हिस्ट्री के खिलाफ यूज होता है. उनको प्रॉब्लम तब होती है जब उनके लॉजिक को आप चैलेंज करते हैं. तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी अक्रॉस द बॉर्डर और तालिबान तो अमेरिका के खिलाफ. वो उनको पता चल जाएगा अगर उनके खिलाफ होंगे. वो 40 लाख डॉलर जो 40 लाख डॉलर पर हफ्ता बेचते थे उन्होंने बंद कर दिए हैं. अभी अगर ये उनके खिलाफ होंगे तो उनको पता चल जाएगा, इधर ठीक कर देंगे. उनको प्रॉब्लम उससे तो होता है जो तालिबान नहीं करेंगे. उनको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तालिबान मुझे मारते हैं, क्योंकि उनके लिए ज़मीन तालिबान रखेंगे. मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ को समझने, अंडरस्टैंड करें कि जो लॉजिक या आइडियोलॉजी आएगी, वो आइडियोलॉजी अभी भी कहते हैं कि मदरसे के लिए चंदा दे दो फिर इलेक्शन में टिकट ले लो. आप जब उसको कहते हैं कि क्यों ये तो प्रॉब्लम है, ये तो रिश्वत है, वो कहते हैं नहीं हमने मदरसे चलाने हैं, बेरोजगारों को ये करना है वगैरह वगैरह. यानी आर्गूमेंट ये होना चाहिए था कि इस पैसे के पीछे जो वैल्यू है वो IMF से आ रही है, कैपिटलिज्म से आ रही है. मैं इस पैसे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा, क्योंकि गजा में यही मार्केट जो वैल्यू डाल रही है इस डॉलर में और इस करेंसी में, वो गजा में मुसलमानों को मार रही है. इसलिए मैं इस मार्केट के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं. ये फिर सही बात हो जाएगी. ये ऐसा नहीं करेंगे, इसको तिजारत कहेंगे. लेकिन मेरे कपड़ों के पीछे दुश्मनी करेंगे, मुझे उबाया पहना देंगे, मेरे हिस्ट्री के पीछे लगेंगे कि ये तो शरीयत के खिलाफ है इसकी हिस्ट्री, मेरे झंडे के पीछे लगेंगे कि नहीं ये तो शरीयत का झंडा ही नहीं है, इसमें तो कलर ज्यादा है. मेरे कल्चर को गैर इस्लामी करार देंगे. मार्केट जो कल्चर लाया है इनके टर्म्स पे, जिनके टर्म्स पे ये उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, उस कल्चर के कभी भी खिलाफ नहीं होंगे जो कैपिटलिज्म का कल्चर है. तो आपने जो बात की कमोडिटी में ही अब जो है ना उन्होंने रिलीजन बंद कर दिया है. और वो लॉजिक जो आपके सामने प्रोड्यूस हो रहा है आप उसको तभी पंक्चर कर सकते हैं अगर आप इस चीज़ को डायलेक्टिकली देखें. जिस तरीके ने मार्क्स ने 1848 में उस कैपिटलिज्म के उस मूवमेंट को पंक्चर किया
कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के ज़रिए डायलैक्टिकल मेथड यूज़ कर करके और अपने वर्कर्स पे इतनी बड़ी बाजी, इतनी बड़ी गैम्बलिंग की कि आज का वर्कर उसको समझने से कासिर है। इसीलिए वो अप्रोप्रिएट भी हो रहा है, यूज़ भी हो रहा है और कह रहा है मार्क्स गलत कह रहा है। मार्क्स नहीं गलत कर रहा, आप समझने से कासिर हैं, आप अंडरस्टैंड नहीं करते, आप अपने शऊर के उस लेवल पे नहीं पहुंचने की कोशिश करते कि मार्क्स के उस मेथड को समझें, उसको अपनी ज़िंदगी में लाएं और अपने अप्रोप्रिएशन में एटलीस्ट कुछ बार्गेनिंग ही कर लें। इसीलिए आपके लिए सबसे आसान काम यह है कि कंप्रोमाइज़ करो, वज़ीरिस्तान छोड़ दो, बाजोड़ छोड़ दो, खैबर छोड़ दो, ये रहने के काबिल नहीं है, ये पश्तूनी पागल हैं, इनका दिमाग काम नहीं करता, अटक के उस पार ज़िंदगी है, अमेरिका में ज़िंदगी है, दुबई में ज़िंदगी है, ये पश्तून सारी उम्र जाहिल रहेंगे, इनको कोई ठीक नहीं कर सकता, ये बेइत्तेफाक रहेंगे। आपको कैपिटलिज्म ने अप्रोप्रिएट कर लिया उस जियो स्ट्रेटेजिक अप्रोच के तहत कि जिसको न्यू ग्रेड गेम लोग कहते थे या पहले ग्रेड गेम कहते थे। तो लगे रहो मुन्ना भाई। सिर्फ एक चीज़ जो कि बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि मैनिफेस्टो से, ये इसके पार्ट 3 में है, ये जो आपको दिया है सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट लिटरेचर में, मार्क्स और एंजल्स जो एक चीज़ करते हैं वो आपको बताते हैं कि इन तीनों चीज़ों में कौन सी डिज़ायरेबल है रेवोल्यूशन के उसके कॉन्टेक्स्ट में। एक वो ये कहता है कि रिएक्शनरी सोशलिज्म ये कह रहा है कि भाई लोग कहते हैं कि सोशलिज्म होना चाहिए, हमें मंजूर है मार्क्स के वो, लेकिन हम यहीं पे होंगे, जो हालात जिस तरह हैं यहीं पे रोकते हैं, इससे आगे इस तरह नहीं करेंगे। मतलब पैसा मेरे पास रहेगा, इंडस्ट्री मेरे पास रहेगी, ज़मीन मेरे पास रहेगी, दैट्स रिएक्शनरी सोशलिज्म। रिएक्शनरी सोशलिज्म इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ मार्क्सिस्ट या मार्क्स के, और जो रिवोल्यूशनरी स्पिरिट है उसके अगेंस्ट है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि नहीं, आपने तो रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, आपने उसको सबको देना है बराबर कवर। तो एक रिएक्शनरी सोशलिज्म है। दूसरा फिर कंजर्वेटिव और बोर्जुआ सोशलिज्म है। कंजर्वेटिव उसमें क्या है कि वो कहेंगे कि हम ऐसे करते हैं कि हम आपके लिए NGOs बना लेते हैं, हम आपके लिए फिलैंथ्रोपिज्म कर लेते हैं, मजदूरों को खाना नहीं मिल रहा तो उनके लिए सूप किचन खोल लेते हैं, आप आ जाया करें, हम आपको कपड़े दे दिया करेंगे। दैट्स द सेकंड। अगेन इट्स नॉट व्हाट जो मैनिफेस्टो है वो कहता है कि नहीं, ये भी जो है ये भी चीज़ आपने पास रख लें, लेकिन आप मेहरबानी कर रहे हैं, आप चैरिटी कर रहे हैं लोगों को, उसको जो लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, जो खून और पसीने का वो दे रहे हैं, जिससे आप बड़े बने हैं, आप उनको चैरिटी। ओनली द थर्ड टाइप विच इज critical utopian socialism. Critical utopian socialism is the one that brings a clear break, capitalism से, प्रॉपर्टी के ओनरशिप से, प्राइवेट से, टैक्सेशन का निज़ाम बदलेगा, सब कुछ होगा, प्रोग्रेसिव होगा, जिन लोगों के पास पैसे ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा टैक्स देंगे, जो ओनली द थर्ड जो कि कैपिटलिज्म को रोकेगा अपने उसमें, और उसके जगह एक यूटोपियन, एक डिफरेंट वो लेके आएगा, सिस्टम लेके आएगा, विच इज़ व्हाट ही कॉल्स सोशलिज्म या कम्युनिज्म।